شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو پختہ کیا گیا ہے، پھر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جو بڑا حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ کتاب آئی ہے تاکہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک اچھا فائدہ دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کے فضل کا بدلہ دے گا، اور اگر تم منہ موڑ لو تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو، یہ لوگ اپنے سینے لپیٹ لیتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں۔ سن لو، جب یہ اپنے کپڑوں میں چھپتے ہیں تو بھی وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہی اسے جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس واضح کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ وقت کے لیے ٹال دیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ اسے کس چیز نے روک رکھا تھا۔ سن لو، جس دن وہ ان پر آئے گا تو وہ ان سے ٹالا نہ جا سکے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اس سے وہ چھین لیں تو وہ بہت نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد نعمت عطا کریں تو وہ ضرور کہتا ہے کہ اب میرے سب غم ختم ہو گئے۔ وہ بڑا اکڑنے والا، فخر کرنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا انعام ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں سے کچھ باتیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ لوگ تمہیں تنگ کرتے ہیں، اور تم دل میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہو کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور ہر چیز کا اختیار اللہ کے سپرد ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو، اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو، پھر اگر وہ تمہاری مدد نہ کر سکے تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو کیا اب بھی تم مسلمان نہ ہوگے؟ جو لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے طلبگار ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی مکمل دے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے وہ سب ضائع ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ بیکار گیا۔ بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، اور اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک گواہ قرآن ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات جو رہنمائی اور رحمت تھی، وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہو، وہ انکار کرنے والوں جیسا ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ ایمان لاتے ہیں، اور جو گروہ اس کا انکار کرے گا آگ ہی اس کا وعدہ ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی طرف سے کسی شک میں نہ رہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گواہ کہیں گے، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ سن لو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کا کوئی مددگار اللہ کے سوا نہیں ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے دگنا عذاب ہے، کیونکہ وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ
خسارے میں ڈال دیا، اور جو کچھ وہ گھڑتے رہے وہ سب ان سے کھو گیا۔ یقیناً یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان دونوں گروہوں مومنوں اور کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ نوح نے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے کہا، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہماری نظر میں کمزور اور نادان ہیں۔ ہم تمہارے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں دیکھتے جو تمہیں ہم پر برتری دے، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی خاص رحمت عطا کی ہو جو تمہیں دکھائی نہ دیتی ہو، تو کیا ہم زبردستی تم پر اسے ٹھونس دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اے میری قوم، میں تم سے اس کام پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں جو ایمان لائے ہیں۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کمزور لوگوں کو نکال دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کیا تم ہوش نہیں رکھتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی اور بہت زیادہ بحث کی، اب اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، وہ عذاب تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے، اور تم اسے روک نہیں سکو گے، اور اگر میں تمہیں نصیحت کرنا چاہوں تو بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اللہ ہی نہ چاہے کہ تم ہدایت پاؤ۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نوح علیہ السلام نے یہ باتیں گھڑ لی ہیں؟ کہہ دو، اگر میں نے خود گھڑ لی ہیں تو میرے جرم کا ذمہ دار میں ہوں، اور تم اس سے بری ہو جو جرم تم کرتے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو تم ان کے اعمال پر غم نہ کرو، اور تم ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ سب کے سب ڈبو دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتے رہے، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی عنقریب تمہارا ویسا ہی مذاق اڑائیں گے جیسے تم کر رہے ہو، سو عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرتا ہے، اور کس پر وہ عذاب آتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے تھوڑے ہی تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی ان لوگوں کو لے کر پہاڑ جیسے موجوں میں چلنے لگی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو دور کھڑا تھا، کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور اسی وقت ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اور حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان رک جا۔ پھر پانی سوکھ گیا اور کام پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور کہا گیا، ظالم لوگوں پر لعنت ہو۔
اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں نہ ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی بات مانگوں جس کا علم مجھے نہیں، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا، اے نوح، کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ تم پر اور ان امتوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہوں گی جنہیں ہم دنیا کا فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو تمہیں وحی کے ذریعے سنا رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، تو صبر کرو، انجام پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم صرف جھوٹ گھڑتے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں نازل کرے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا، اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ وہ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پر کوئی برا اثر ڈال دیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے ہو۔ بس تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اللہ کے قبضے میں نہ ہو، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اب اگر تم منہ موڑ لو تو میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش ضدی کے پیچھے چلے۔ آخرکار دنیا میں بھی ان پر لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو، عاد کے لیے تباہی ہے، ہود کی قوم کے لیے۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، پس اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بڑی امید رکھتے تھے، کیا تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بے شک ہم اس بات میں سخت شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ صالح نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہو، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان میں ہی اضافہ کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح نے کہا، 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالح کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اس دن کی رسوائی سے، بے شک تیرا رب زبردست غالب ہے۔ اور ان ظالموں کو ایک زوردار چنگھاڑ نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، سنو، سمود کے لیے تباہی ہے۔ اور بے شک
ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور جلدی سے بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو وہ انہیں عجیب سمجھنے لگا اور دل میں ان سے ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، وہ ہنس پڑی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ وہ بولی، کیا میں بوڑھی عورت بچہ جنوں گی؟ اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر، اے اہل بیت، بے شک وہ لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے ڈر ختم ہوا اور خوشخبری آ چکی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ فرشتوں نے کہا، اے ابراہیم، اس قوم لوط کے بارے میں بحث و تکرار چھوڑ دو، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان پر ایسا عذاب ضرور آئے گا جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہو گئے اور ان کے لیے دل تنگ ہوا اور کہنے لگے، آج بڑا سخت دن ہے۔ اور ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور وہ پہلے بھی برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے کہا، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا انسان نہیں؟ وہ کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کا سہارا لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہ پہنچ سکیں گے، پس رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، وہ بھی انہی میں شامل ہوگی جن پر عذاب آئے گا۔ ان کے لیے وقت مقرر صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی جو تہ بتہ تھے۔ یہ پتھر تمہارے رب کے ہاں نشان زدہ تھے اور یہ عذاب ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے، یعنی تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ کی باقی رکھی ہوئی چیز یعنی حلال کمائی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے تھے؟ کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ واقعی تم بہت نرم دل اور عقل مند ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے عمدہ رزق دیا ہو تو کیا میں تمہارے کہنے پر اس کی نافرمانی کر کے پھر وہی فساد کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں؟ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک ممکن ہو، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میرے خلاف دشمنی نہ کرنا کہ تم پر بھی وہی مصیبت آ جائے جو قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پر آئی تھی، اور قوم لوط بھی تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تمہاری بہت سی باتیں سمجھ نہیں پاتے اور ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے اور تم ہمارے لیے کوئی معزز نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے اور تم نے اسے پس پشت ڈال دیا؟ بے شک میرا رب تمہارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے ہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ جلد ہی تم جان لو گے کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔
بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظالموں کو ایک زوردار چنگھاڑ نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں۔ سنو، مدین کے لیے بھی ویسے ہی ہلاکت ہے جیسے قوم سمود کے لیے تھی۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلے اختیار کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں آگ میں لا پھینکے گا، اور وہ بڑی ہی بری جگہ ہے جہاں وہ پہنچائے جائیں گے۔ اور دنیا میں بھی اس کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی کیا ہی برا بدلہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جنہیں ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں بعض ابھی تک موجود ہیں اور بعض کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اور جب تمہارے رب کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، تو انہوں نے ان کی ہلاکت کے سوا کچھ نہ بڑھایا۔ اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ بہت دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن ایسا ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ دن حاضر کیے جانے والا دن ہے، اور ہم اسے مؤخر نہیں کرتے مگر ایک گنی چنی مدت تک۔ جس دن وہ آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر بات نہ کر سکے گا۔ ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ خوش بخت۔ پس جو بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، سوائے اس کے کہ تمہارا رب کچھ اور چاہے۔ یقیناً تمہارا رب جو چاہے کرتا ہے۔ اور جو خوش بخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہے، سوائے اس کے کہ تمہارا رب کچھ اور چاہے۔ یہ ایک انعام ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس جو یہ لوگ ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، تم ان کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یہ اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان سے پہلے لوگ کرتے تھے، اور ہم ضرور ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور وہ اس کے بارے میں یقیناً شک میں ڈالنے والے ہیں۔ اور یقیناً تیرا رب ان سب کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے سیدھے رہو، اور وہ لوگ بھی جو تمہارے ساتھ توبہ کر کے ایمان لائے، اور حد سے نہ بڑھو، یقیناً وہ ان کاموں کو نہیں چاہتا جو حد سے نکلنے والے کرتے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو جو ظلم کرتے ہیں، ورنہ تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی، اور تمہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ملے گا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، صبح و شام اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اور صبر کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکیں، کیوں نہ ایسے اہل خیر باقی رہ گئے جو زمین میں فساد سے روکتے، مگر ان میں سے بہت کم ہی تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور باقی ظالموں نے اسی عیش و عشرت کے پیچھے چلنا پسند کیا جس میں وہ تھے، اور وہ مجرم بن گئے۔ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ناحق ہلاک کر دے جبکہ اس کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا، اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اور تیرے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں ضرور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پیغمبروں کے قصے تمہیں اس لیے سناتے ہیں تاکہ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ان واقعات میں تمہارے لیے حق آ گیا ہے، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور ان لوگوں سے کہہ دو جو ایمان نہیں لاتے، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔
اور آسمان و زمین کے سب پوشیدہ امور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔